السلام علیکم پیارے بچوں، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ آج ہم حق و باطل کی جنگ کے بارے میں ذکر کریں گے۔ آخر کار وہ دن آ ہی گیا جب حق و باطل کا مقابلہ دربار میں شروع ہو گیا اور فرعون اور اس کے سرداروں نے بڑے زور و شور سے اپنے داؤ جمع کرنے شروع کر دیے۔ وہ سمجھتے تھے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی لاٹھی کی ایک سانپ کے مقابلے میں ان کے جادوگر بے شمار سانپ بنا کر دکھا دیں گے تو لوگوں کے دلوں میں حضرت موسیٰ کے معجزے کا اثر دور ہو جائے گا۔ اس لیے ان کے نگاہ میں اس مقابلے کی بڑی اہمیت تھی۔ وہ سمجھتے تھے کہ یہ مقابلہ ہماری قسمت کا فیصلہ کر دے گا۔ چنانچہ تمام ملک کے ہر کاریگر دوڑائے گئے اور جہاں بھی کوئی ماہر جادوگر ہوا اسے دربار میں حاضر کریں۔ عوام کو بھی اکٹھا کرنے کا خاص طور پر غیب دی گئی تاکہ وہ زیادہ سے زیادہ تعداد میں آئیں اور مصری جادوگروں کے کمال دکھائیں۔ دوسری طرف حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کے لوگوں اور مصری مسلمانوں کے اندر ایمان کی روح کو بیدار کرنے کا کام شروع کیا۔ سب سے پہلے انہیں توحید کی تعلیم دی تاکہ ان کے دل میں خدا کے سوا کسی کا ڈر نہ رہے اور اسی کے بھروسے سے وہ اپنی راہ میں آگے بڑھیں۔ ان کے ساتھ ہی انہیں نماز قائم کرنے کا حکم دیا کیونکہ اتحاد، تنظیم اور یقین کا بہترین ذریعہ نماز باجماعت ہے۔ آخر کار مقابلے کا دن آ پہنچا۔ صبح ہی سے لوگ میدان میں جمع ہونے شروع ہو گئے۔ مقررہ وقت پر فرعون اپنے سرداروں کے ہمراہ جادوگروں کا ہجوم ساتھ لے کر میدان میں نمودار ہوا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی حضرت ہارون کے ہمراہ اپنی لاٹھی لے کر آ گئے۔ پھر فرعون اور اس کے درباریوں نے مقابلے کرنے کے لیے جادوگروں کو میدان میں اترنے کا حکم دیا۔ بے چارے جادوگروں کی اوقات ہی کیا ہوتی، انہیں سب سے پہلے اپنے پیٹ کی فکر ہو پڑ گئی۔ میدان میں اترنے سے پہلے فرعون سے عرض کیا، حضور اگر ہم غالب رہے تو ہمیں اس کا بھرپور صلہ تو ضرور ملے گا نا؟ فرعون نے جواب دیا، صلہ اور انعام بھی ملے گا اور دربار میں کرسی بھی ملا کرے گی۔ یہ سن کر وہ خوشی خوشی میدان میں اترے اور مقابلہ شروع ہوا۔ جادوگر نے کہا، اے موسیٰ پہلے تم پھینکتے ہی یا پھینکیں؟ موسیٰ نے بڑے اطمینان سے جواب دیا، تم ہی پھینکو۔ چنانچہ جادوگروں نے اپنی لاٹھیاں اور سیاہ میدانوں میں ڈالیں۔ اچانک حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ان کے جادو کی وجہ ایسی دکھائی دیا کہ بے شمار چھوٹے بڑے سانپ ایک طرف لپک رہے ہیں۔ ذرا سی دیر کے لیے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی اپنے دل میں ڈر گئے۔ اسی وقت اللہ تعالیٰ نے وحی کی، اے موسیٰ ڈرو مت، تم ہی غالب رہو گے، فوراً اپنی لاٹھی پھینکو، ابھی جادوگروں کے سامنے نمائشی پائنوں کو ہڑپ کر جائیں گے۔ یہ لوگ جو کچھ بنا کر لائے ہیں محض نظر کا دھوکہ ہے، جادوگر تمہارے مقابلے میں ہرگز کامیاب نہیں ہو سکتے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اشارہ پاتے ہی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے مجمع میں مخاطب ہو کر کہا، میں نے جو کچھ دربار میں دکھایا تھا وہ جادو نہ تھا، جادو یہ ہے جو تمہیں ابھی دکھایا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ اسے ذرا سی دیر میں باطل کیے دیتا ہے، وہ حق کو حق کر دکھائے گا اور باطل کو مٹا دے گا۔ یہ کہہ کر انہوں نے اپنے اعضاء پھینکا۔ ان کا پھینکنا تھا کہ لاٹھی اژدہا بن گئی اور معجزے پیدا ہونے والا یہ اژدہا جادوگر کے جھوٹے طلسم کو نگلنے لگا۔ وہ جدھر بھی گیا لاٹھیوں اور رسیوں کی سانپوں کو نگل گیا۔ ایک طرف جو حق تھا وہ ثابت ہوا اور جو کچھ جادوگروں نے بنایا تھا وہ باطل ہو کر رہ گیا۔ فرعون اور اس کے ساتھیوں کو شکست فاش ہوئی اور جادوگر کا یہ حال تھا کہ وہ بے اختیار سجدے میں گر پڑے اور کہنے لگے، ہم نے مان لیا رب العالمین کو، اس رب کو جسے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام مانتے ہیں۔ کے علاوہ اور لوگ بھی ایمان لے آئے، اگرچہ بہت سے لوگوں نے فرعون کے ظلم کے خوف سے ان کا اعلان نہیں کیا۔ فرعون کے لیے صحیح راستہ تو یہ تھا کہ وہ بھی ایمان لے آتا، مگر اب وہ سیدھی راہ پر نہ آیا اور بلکہ ظلم و ستم پر اتر آیا۔ پیارے بچوں، باقی کی کہانی دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ جزاک اللہ۔